السلام علیکم جی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ 12ویں کلاس کے یعنی کہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی اکنامکس کی تیاری کر رہے ہیں، آپ نے ایف اے آپ کر رہے ہیں یا آپ آئی سی ایس کر رہے ہیں، اور آپ نے بطور اختیاری جو سبجیکٹ ہے وہ اکنامکس رکھا ہوا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم 12ویں کلاس یعنی کہ ایف اے یا آئی سی ایس پارٹ 2 کا اکنامکس کا سبجیکٹو پیپر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور 2021 کا جو آبجیکٹو پیپر ہے، جو آبجیکٹو پیپر کی معروضی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ ویڈیو لیکچر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ چینل بنایا ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 80 to 85% مارکس لے کے A+ گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوں. تو چلیے، اور آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے؟ آپ نے تیاری ایسے کرنی ہے کہ پچھلے 5 سال کے جو پیپرز ہیں بورڈ کے، جیسا کہ یہ 2021 کا بورڈ کا پیپر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل پر پچھلے 5 سال کے بورڈز کے تمام سبجیکٹس جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں پارٹ 2 کے، ان سے آپ نے تیاری کرنی ہے، اور تمام شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچنز، اور تمام جو آبجیکٹیو ہے ایم سی کیوز ہیں وہ آپ نے پریپیئر کر لینے ہیں. انشاءاللہ العزیز جب آپ پیپر دینے جائیں گے ان 5 سالہ پیپرز کی تیاری کی بنیاد پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ 80 to 85% منیمم سکور ایزیلی حاصل کر لیں گے. اور اگر آپ 100% ان پیپرز کو تیار کر لیتے ہیں پچھلے 5 سال کے، یہ جو میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں، جو میں کام کر رہا ہوں آپ اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کے لیے، وہ اگر آپ 100% کر لیتے ہیں تو آپ 90+ انشاءاللہ العزیز مارکس کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے. تو اکنامکس کے کون کون سے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جو 2021 کے ایگزام میں پوچھے گئے ہیں، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قابل تصرف شخصی آمدنی سے کیا مراد ہے، خام ملکی پیداوار مطلب جی ڈی پی اور خام قومی پیداوار جی این پی میں کیا فرق ہے. بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، ٹھیک ہے. قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے لکھیں. آمدنی اور انتقالی ادائیگی میں کیا فرق ہے. براہ راست تبادلہ سے کیا مراد ہے. دھاتی زر سے کیا مراد ہے. بہرحال یہ میں اب سکرول ڈاؤن کرتا جا رہا ہوں، اور آپ نے یہ کویسچنز اپنی نوٹ بک پہ تحریر کر کے انہی 5 سال کے پیپرز کے کویسچنز کو تیار کرنا ہے. یہ 2021 کا کویسچن پیپر ہے سبجیکٹیو، اور اس کے بعد آبجیکٹیو ایم سی کیوز سالو پیپر، ٹھیک ہے. اور آپ نے 5 سال کے جو میرے یوٹیوب چینل کے پیپرز ہیں وہ تیار کرنے ہیں، اور کوئی مٹیریل تیار نہ کریں. یہ کویسچنز رائٹ ڈاؤن کر لیں اپنی نوٹ بک میں، اور انہیں اچھے طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے. یہ سارے کے سارے شارٹ کویسچنز ہیں. یہ حصہ دوم آ گیا پیپر کا، جس میں آپ کے پاس 5 سوال ہوتے ہیں اور ان میں سے آپ نے 3 کرنے ہوتے ہیں. لانگ کویسچن کون کون سے ہیں؟ پاکستان میں فی کس آمدنی میں کمی کے اسباب بیان کریں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن. افراط زر سے کیا مراد ہے. نیز پاکستان میں افراط زر کے اسباب بیان کریں. ٹیکس عائد کرنے کے اصول بیان کریں. بین الاقوامی تجارت کا تقابلی مصارف کا نظریہ بیان کریں. پاکستان کے زرعی شعبہ کے مسائل بیان کریں، ساتھ ہی مسائل کا حل تجویز کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا سبجیکٹیو پیپر، اور یہ ہے 2021 کا 12ویں کلاس کا معاشیات کا یعنی کہ اکنامکس کا پیپر، ٹھیک ہے جی. تو آپ کے پاس 30 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے آبجیکٹیو ایم سی کیوز کو سالو کرنے کے لیے، اور کل نمبر 20 ہوتے ہیں، مطلب 20 اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تو پہلی اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں جی. ڈائریکٹ ٹیکسیز آر انکلوڈیڈ ان، یعنی کہ براہ راست ٹیکس شامل ہوتے ہیں کس میں، پرسنل انکم میں. پرسنل انکم میں اے جواب درست ہے. دوسرا ایم سی کیو ہے، قومی آمدنی کی پیمائش سے کسی ملک کی کیا ہوتا ہے جی، اقتصادی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کا پتہ چلتا ہے. تو ڈی آنسر درست ہے. تیسرا جو ایم سی کیو ہے، قریبی زر ہے، نیئر منی از، تو وہ کیا ہے، سرکار کی کفالتیں، گورنمنٹ سیکیورٹیز، ٹھیک ہے. چوتھا جو ایم سی کیو ہے، زر کی تخمینی طلب تفاعل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کس کا تفاعل ہے، شرح سود کا، ٹھیک ہے، انٹرسٹ ریٹ. نیکسٹ ایم سی کیو ہے، تجارتی بینک کا کام ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ اردو ورژن ہے، دوسری سائڈ پہ انگلش ورژن ہے. اگر کچھ اسٹوڈنٹس انگلش ورژن ہے، ٹھیک ہے جی، انگلش میڈیم ہے، تو وہ انگلش میں اسٹیٹمنٹ پڑھ کے ان کا انگلش میں ہی جو ہے وہ آپشنس پڑھیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اکثریت جو ہے وہ اردو میڈیم اسٹوڈنٹس ہیں، لہٰذا اس وجہ سے میں اردو ورژن میں ہی آپ کے ساتھ
ڈسکس کر رہا ہوں. تجارتی بینک کا کام ہوتا ہے, تو تجارتی بینک کا کیا کام ہوتا ہے؟ کریڈٹ کریشن, زر اعتبار کی تخلیق کرنا. چھٹا ایم سی کیو ہے مرکزی بینک کنٹرول کرتا ہے, تو مرکزی بینک کسے کنٹرول کرتا ہے؟ زر کی گردش کو, سرکولیشن آف منی کو. ساتواں ایم سی کیو ہے پاکستان میں انکم ٹیکس ہے, تو پاکستان میں جو انکم ٹیکس ہے وہ کیا ہے؟ پروگریسو ٹیکس ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آٹھواں ایم سی کیو ہے سرکاری اور نجی مالیات میں مشابہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کس کی؟ بیلنس آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر, آمدنی اور خرچ کا توازن. ڈی جواب درست ہے. 9 نمبر جو ایم سی کیو ہے غیر ملکی تجارت میں نقل پذیر نہیں ہے, تو کیا ہے؟ لینڈ. اے جواب درست ہے. 10واں جو ایم سی کیو ہے نظریہ تقابلی برتری پیش کیا, تو کس نے پیش کیا تھا؟ ریکارڈو نے. ٹھیک ہے, سی جواب درست ہے. 11واں ایم سی کیو ہے پاکستان کی فی کس آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے, تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انکریزنگ لٹریسی ریٹ, شرح خواندگی میں اضافہ سے. اس کے بعد 12 نمبر ایم سی کیو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, معاشی ترقی ایک عمل ہے, تو معاشی جو ترقی ہے یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتا معاشی ترقی. 13 نمبر ایم سی کیو ہے زرعی مسائل میں شامل نہیں, شارٹیج آف منرلز, معدنیات کی قلت جو ہیں یہ زرعی مسائل میں شامل نہیں ہیں. باقی یہ جو 3 آپشن ہیں یہ زرعی مسائل ہیں. جاگیرداری کا جو نظام ہے سیم و تھور ہے, کسانوں کی پسماندگی ہے. چوتھا جو ایم سی کیو ہے ای ٹی ایم متعارف کروایا, بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے, کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ای ٹی ایم متعارف ہوا کس کی وجہ سے؟ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اے جواب درست ہے. 15واں جو ایم سی کیو ہے اس کا درست آئی ٹی انڈسٹری ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پاکستان میں بنایا گیا پی ایس ای بی. ٹھیک ہے, سی جواب درست ہے. 16واں جو ایم سی کیو ہے تمویل خاصر کی پالیسی سبب بنتی ہے انفلیشن, افراط زر کی. کس کی؟ افراط زر کی. نیکسٹ کویسچن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ 17 نمبر, پاکستان میں افراط زر نہیں پھیلتا, کس سے؟ فال ان پرائسز, قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے افراط زر نہیں پھیلتا. 18واں ایم سی کیو پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام رائج کیا گیا, کب؟ 1980 میں. نیکسٹ ہے جی 19 نمبر ایم سی کیو, پاکستان کی درآمدات کا اہم حصہ ہے, پاکستان کی درآمدات کا اہم حصہ کیا ہے؟ مشینری. جو ہم سب سے زیادہ درآمد کرتے ہیں وہ مشینری ہی درآمد کرتے ہیں. اس کے بعد آخری ایم سی کیو ہے اکنامکس کا, معاشیات کا, ان میں سے ایک میں اسلامی نظام معیشت کی خصوصیت نہیں, کس میں؟ سودی نظام میں. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا 2021 میں ہونے والا 12ویں کلاس کا معاشیات کا یعنی کہ اکنامکس کا پیپر, جس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے آبجیکٹیو پیپر سولو کیا. ایم سی کیوز ہم نے دیکھے کہ 2021 میں کون کون سے ایم سی کیوز پوچھے گئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سبجیکٹیو پیپر بھی اچھے طریقے سے رائٹ ڈاؤن یا نوٹ ڈاؤن کر لیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ 80 to 85% منیمم مارکس لے کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس لازمی مشورے پر عمل کیجیے گا. یہ میرے اس یوٹیوب چینل پر پچھلے 5 سال کے جو پیپرز ہیں وہ موجود ہیں تمام سبجیکٹس کے. آپ نے انہی 5 سال کے پیپرز جو بورڈ کے ان کے مطابق تیاری کرنی ہے. شارٹ کویسچن پریپیئر کریں, لانگ کویسچن پریپیئر کریں ان 5 سال کے پیپرز کے, اور آبجیکٹیو جو ہے وہ بی ایم سی کیوز انہی سے تیار کریں. انشاءاللہ العزیز آپ A+ گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوں گے. لاسٹ میں بس یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ جائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ٹائم ضائع مت کیجیے گا. اللہ حافظ, بائے بائے.